نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں، غصے کو دور کرنے والے بن جاؤ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ درگزر کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے، العفو، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں سے تم درگزر کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور اگر کسی انسان سے تکلیف پہنچے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اگر تو نے میری رضا کی خاطر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس بندے کو تم نے معاف کیا ہے، تو آج میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی درگزر سے کام لے۔ کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اور وہ معذرت کے لیے آتا ہے کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ معاف کر دیں۔ اگر ہم معاف کریں گے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سائل دروازے پر آتا ہے اور وہ اللہ کا واسطہ دے کر کوئی چیز مانگتا ہے، تو جب آپ نے اللہ کا واسطہ سنا اور آپ نے اس کو دے دیا، تو قیامت کے دن آپ اللہ تعالی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیری نام کی خاطر، اس نے تیرے نام کو استعمال کیا، ہم نے تیرے نام کو آگے رکھتے ہوئے ہم نے وہ چیز اس کو دے دی جو وہ سائل مانگ رہا تھا۔ اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ مانگنے والا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہل ہے تب بھی آپ کا دیا قبول ہے، اگر اہل نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو دھکے نہیں دیے، آپ نے اس کو دھتکارا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں سائل کو دھتکارنے سے منع کیا، دھکا دینے سے، سخت کلمات کہنے سے اور سخت الفاظ کہنے سے منع کیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو مت جھڑکو، سختی کے ساتھ اس سے بات مت کرو۔ اگر وہ آپ نہیں دے سکتے، آپ اس کو کہیں بھئی معاف کریں، پھر آپ کو بعد میں دیں گے۔ اور ہم کون سا اہل تھے؟ اگر آج کسی کے پاس 4 پیسے ہیں اور دولت کے 4 ٹکے اس کے پاس ہیں، تو ہے تو وہ بھی انسان ہی، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جو دینے والا ہے، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دونوں باپ بیٹا سفر کر رہے تھے، اور راستے میں ایک سائل نے گاڑی کو روکنے کے لیے کہا تاکہ میں کچھ سوال کر لوں۔ مفتی تقی صاحب نے ڈرائیور سے کہا آپ چلائیں، ان کا تو کام یہی ہے مانگنے والوں کا، آپ یہ کوئی اہل تھوڑی ہے، یہ تو پیشہ آور ہے، روزانہ ان کا مانگنے کا کام ہے، تو یہ تو اہل نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفتی محمد تقی عثمانی کو جواب دیا، بیٹا ایک بات بتاؤ، اللہ نے آپ کو عالم بنایا، مفتی بنایا،
اور علم عطا فرمایا۔ آپ اس کے اہل تھے، آپ کی شکل، آپ کے اندر کون سا حسن، کون سی خوبی ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دے دیا۔ ہم کوئی اہل تھوڑی تھے علم کے، یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دے دیا۔ تو اس رب کے فضل کی طرف دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ مانگنے والا مانگ رہا ہے۔ آپ کے پاس ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 ٹکے آدمی کے پاس آ جائیں تو تکبر میں مت آئیں، فخر و مفاخرہ مت کریں، گھمنڈ میں انسان مت آئے اور فخریہ الفاظ مت کہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ بھئی جو کچھ ہے اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ پڑھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے جو بے بہا دیتا ہے اللہ اس کو بھی بے بہا دیتا ہے، جو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بے بہا دیتا ہے، جو عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے اللہ بھی درگزر کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو آج اگر ہم کسی کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے تو اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور چھوڑیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔